حسبي ربي جل الله ما في قلبي. تو بھی جواب کا سمجھنا تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کون ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا مقام و مرتبہ کیا ہے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. اس کا ذکر قرآن و حدیث میں جگہ جگہ پر بھرا ہوا ہے. ایک تو یہی آیت جو ابھی بتلائی گئی وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ. اللہ رب العزت نے فرمایا نبی کی بیویاں ایمان والوں کی مائیں ہیں. ماں ہیں. یہ کسی ایرے غیرے کی بات نہیں ہے. یہ کسی جانور کے بارے میں نہیں کہا گیا ہے کہ وہ تمہاری ماں ہے اور کسی نے اپنی جانب سے گھڑا ہوا یہ کلام نہیں ہے. یہ خالق کائنات نے کہا, یہ اللہ رب العالمین نے کہا, یہ اللہ رب العزت کا اعلان ہے. کہا کہ نبی کی بیویاں تمہارے یعنی ایمان والوں کے لیے ماں ہیں. تمام نبی کی بیویاں جن میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بھی شامل ہیں, کہا کہ یہ ایمان والوں کی ماں ہے. ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ایک فضیلت یہ ہو گئی اور ایک مقام یہ ہو گیا کہ وہ تمام ایمان والوں کے لیے ماں ہے, ماں کا مقام رکھتی ہے. اسی طرح نمبر 2 پر ابھی جن آیات کے بارے میں کہا گیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر الزام لگا, تہمت لگی, بدکاری کا الزام لگا. اللہ رب العزت نے سورہ نور کی تقریباً 17 آیات نازل کر دی اور ان کی براءت کو ظاہر کر دیا. اتنا بڑا مقام ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا کہ الزامات لگتے گئے, اللہ رب العزت نے جواب دلوایا. حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگا تھا گناہ کا. اللہ رب العزت نے ایک بچے کے ذریعے سے گواہی دلوائی. حضرت مریم پر الزام لگا گناہ کا. اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جو چھوٹے سے بچے تھے گود کے, ان کے ذریعے سے ان کے گناہ میں مبتلا نہ ہونے کی گواہی دلوائی. مگر قربان جائیں ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر کہ جب ان پر الزام لگا اللہ رب العزت نے کسی مخلوق کا سہارا نہیں لیا, کسی بچے کا سہارا نہیں لیا. اللہ نے خود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی براءت کی گواہی قرآن مجید کے اندر نازل فرمائی. یہ مقام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا. نمبر 3 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا مقام و مرتبہ اتنا بلند ہے کہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے نکاح ہونا تھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. ترمذی شریف کی روایت ہے. روایت میں آتا ہے کہ ان جبرائیل علیہ السلام جاء بصورتها فی خرقۃ حریر خضراء الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جبرائیل میرے پاس ایک سبز رنگ کے ہرے رنگ کے ریشم کے کپڑے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی تصویر لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور کہا ان ہذہ زوجتک فی الدنیا والآخرہ کہ نبی جی یہ دنیا میں اور آخرت میں آپ کی بیوی صاحبہ بننے والی ہیں. یہ دنیا میں اور آخرت میں مانے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنا اللہ کی طرف سے طے کردہ بات ہے اور اللہ کی طرف سے وہ بات حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر کے آ رہے ہیں. نکاح سے پہلے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتلا دی گئی. تو فضیلت اور مقام یہ ہوئی کہ ان کا نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آسمانوں پر اللہ رب العزت نے طے کر دیا. جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے اس بات کی اطلاع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی دے دی گئی. اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بخاری اور مسلم شریف کی حدیث, ایک مرتبہ بڑا سا واقعہ ہے تفصیلی, اس میں فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے یا عائش ھذا جبرائیل یقرئک السلام, یا عائشہ رضی اللہ عنہا کو پیار محبت سے عائش کہا. عائش مطلب آخری کا تھوڑے الفاظ کو حذف کر دیا. ایک کامن بات ہے, لوگ اس طرح جملے استعمال کرتے ہیں, پیار محبت میں ناموں کو تھوڑا سا شارٹ کر دیتے ہیں. اہل عرب میں بھی اس کا دستور تھا, ہماری اپنی لینگویج میں بھی, ہر لینگویج میں ہوتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا بڑے پیار کے ساتھ, محبت کے ساتھ میں, یا عائش ھذا جبرائیل یقرئک السلام, کہ عائشہ یہ جبرائیل ہیں جو تمہیں سلام کر رہے ہیں, جو تمہیں سلام کر رہے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا مقام و مرتبہ کہ کسی
को हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अपनी जानिब से खुसूसी सलाम पेश नहीं किया सिवाय हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के। अंबिया किराम के पास तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आते ही हैं, उनको तो सलाम करते ही है, मगर अंबिया के सहाबा में, सहाबियात में, उनके मुत्तबईन में, उनके फॉलोअर्स में, बाद के लोगों में किसी को हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का खुसूसी सलाम पेश हो, वो है हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। बड़ा ही मकाम व मर्तबा हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का। अभी बात यहाँ पर मैं रोक रहा हूँ और कुछ टाइम हो चुका है, और भी कुछ फज़ाइल है हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के। अगले जुमा को इंशाअल्लाह उनके और कुछ फज़ाइल अहादीस की रोशनी में और फिर इस एतराज़ का जवाब, इस गुस्ताखी का जवाब जिक्र किया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। अभी तक की ये बातें ज़हन में रखें कि अगर कभी कोई भी हज़रत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, मतलब इस्लाम के बारे में, कुरान के बारे में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहहरात के बारे में, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों के बारे में, तमाम अहले बैत के बारे में, हज़रत हसनैन के बारे में, हज़रत खुलफाए राशिदीन के बारे में अगर कोई भी किसी भी टाइप की गुस्ताखी करेगा, तमाम ईमान वालों पर यह हक है, लाजिम है कि उन गुस्ताखियों का फौरन जवाब दे, इल्मी और तहकीकी जवाब दे, ये भी जिम्मेदारी बनती है। उसके लिए मालूमात का होना ज़रूरी है और हमेशा इनसे अपनी मोहब्बत को बनाए रखे, अकीदत उनसे अपने दिल के अंदर जोड़े रखे, और इसके लिए हमें इनकी सीरत, इनके वाक़यात, इनके हालात को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो भाई इतनी बातें ज़हन में रखें। अम्मी जान आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का मकाम और मर्तबा बहुत ही ज़्यादा बुलंद व बाला है। जितने लोगों ने गुस्ताखियाँ की हैं वो अपने अंजाम को ज़रूर पहुँचेंगे, मगर इसके बारे में तहकीकी बातें इंशाअल्लाह मज़ीद आगे जिक्र की जाएगी। तो दुआ फरमाएं अल्लाह ताला मुझे, आपको, सबको अमल की बातों पर अमल करने, अकीदे की बातों पर अकीदा रखने, बचने की बातों से बचने की, और सहाबाए किराम का दिलो जान से एहतराम करने, और तमाम तर दीन के बारे में तमाम तर गुस्ताखियों का ज़ाहिरी, बातिनी, इल्मी, तहकीकी हर एतबार से जवाब देने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।